مجھ میں لیکن ایک برائی ایسی تھی کہ سب خوبیوں پر بھاری تھی۔ میں پڑھائی سے جی چراتی تھی۔ لاکھ ماں نے چاہا کہ میں سنجیدہ ہو جاؤں، لیکن کسی خاطر جمع سے پڑھ کر نہ دیا، بس مارے باندھے کسی طرح میٹرک کی لائن عبور کر لی۔ سہیلیوں سے کالج کی باتیں سنتی، وہاں کی تصوراتی رنگوں بھری زندگی کے تذکرے سن کر کالج میں داخلے کا شوق پیدا ہوا۔ والد نے کہا، اس پر روپیہ ضائع مت کرو، پڑھ کر نہیں دے گی۔ میں اڑ گئی کہ کالج میں پڑھنا ہے، میری سب سہیلیوں نے داخلہ لے لیا ہے، ایک میں ہی رہ گئی ہوں۔ آپ لوگ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوانا نہیں چاہتے، آخر کیوں؟ ایسی باتوں سے ماں کا دل پسیجا اور کالج داخل کروا دیا۔ 2-4 دنوں کا شوق تھا، جب پڑھنا پڑا تو جمائیاں آنے لگیں، دماغ تھکن کا شکار رہنے لگا۔ کالج جاتی اور آ کر کتابیں میز پر ڈال دیتی، پھر کئی دنوں تک وہ ایسے ہی میز پر پڑی رہتی، حتیٰ کہ ان پر گرد جم جاتی، مگر مجھ کو پھر ان کو اٹھانے کی توفیق نہ ہوتی۔ ماں ہی آ کر میز سے گرد جھاڑ کر پھر سے طریقے سے جما کر رکھتی۔ اسکول میں ٹیچرز کی سختی اور سزا کا خوف ہوتا تھا تو کسی طور توہن و کراہن کتابیں کھول کر دیکھ لیا کرتی تھی، کیونکہ استانیاں بھری کلاس میں بےعزتی کر دیا کرتی تھیں۔ مگر یہاں جو کالج میں تھوڑی سی آزادی ملی تو شتر بے مہار ہو گئی۔ داخلے کے وقت اماں نے کہا تھا، اگر ٹھیک سے پڑھنا ہے تو بابا کا پیسے کھلواؤ، ورنہ گھر بیٹھو آرام سے، کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر شادی کر دیں گے، وقت سے اپنے گھر کی ہو جاؤ گی۔ تبھی میں نے اپنے منجے ہوئے ہتھیار سے کام لیا اور خوب وویلا مچایا کہ سب میری ہم جماعتیں کالج جاتی ہیں اور آپ نے مجھے تعلیم سے محروم رکھنا ہے، آپ میری ماں نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ سب نے کہا، اگر سہولت پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھنے دیجیے، اس کو گھر بٹھا کر کیا کرنا ہے؟ تبھی ابا بولے تھے کہ اس نے پڑھنا ورنہ کچھ نہیں، کالج کا خرچہ بھی بھروائے گی اور پھر فیل ہو جائے گی۔ مگر خالہ اور ربیہ کے کہنے پر ابا نے مجھے کالج میں داخلہ کروا ہی دیا۔ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ پڑھائی سے سر میں درد رہنے لگا، یعنی پھر وہی ڈھاک کے 3 پات، جو حالت پہلے تھی اس سے بھی پتلی ہو گئی۔ کالج میں 2-1 اور نکمی سہیلیاں بن گئیں، جو میری طرح پڑھنے نہیں بلکہ گپ شپ کرنے آتی تھیں اور ہنس بول کر گھر چلی جاتی تھیں۔ جس روز ٹیسٹ ہوتا مجھے از خود حرارت ہو جاتی، ناغہ کر لیتی، پھر جرمانہ بھر کر جان چھڑا لیتی۔ اتنی غیر حاضریاں کے شمار نہیں تھا، کبھی کبھی نکمی سہیلیاں بھی کام آ جاتی اور میری حاضری لگوا دیتی۔ FSC میں فیل ہو گئی تو ابا نے ڈانٹ ڈپٹ کر گھر بٹھا دیا، کہا کہ اب پرائیویٹ BA کر لو، تمہیں کالج جانے کی ضرورت نہیں، خواہ مخواہ خرچے بھرواتی ہو۔ میں روئی پیٹی مگر وہ نہ مانے۔ اگرچہ پڑھائی چھوٹ جانے کا کوئی ایسا صدمہ نہ تھا، مگر سہیلیوں کے چھوٹ جانے کا تو تھا۔ تھوڑی سی آزادی ملی ہوئی تھی، روز گھر سے نکلنا، کالج گراؤنڈ میں گھوم پھر کر سیٹ سپاٹا ہو جاتا تھا۔ اب تمام وقت گھر میں قید اور بوریت، کتابوں میں کہاں دل لگتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ خالو اور خالہ بھی کہتے کہ سہولت تم نے اچھا نہ کیا، اور میں بس سر ہلا کر رہ جاتی تھی۔ کالج کیا چھوٹا، میری زندگی بے رونق ہو گئی۔ چھوٹی بہن اسکول سے آ کر امی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی تھی، میں اپنے کمرے میں لیٹ کر رسالے پڑھتی، گویا والدین کو گھر کا کام کاج نہ کر کے سزا دے رہی تھی۔ اماں چیخ چیخ کر تھک گئیں کہ سہولت سدھر جاؤ۔ میں نہ سدھری تو انہوں نے والد سے کہا کہ اب تم اس کی شادی کا بندوبست کرو، پڑھ کر نہ دے رہی ہے اور اب کام کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، انجم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انجم میری آپا کے دیور تھے، 2 بچے چھوڑ بیوی سدھار گئی تھی، ان کو اپنے بچوں کے لیے ماں کی ضرورت تھی۔ اماں بولی، تم دیکھ نہیں رہے اپنی بیٹے کی لچھن، جب یہاں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے کو باورچی خانے میں قدم نہیں رکھتی، وہاں میاں کے بچوں کی کیا خاک دیکھ بھال کرے گی؟ الٹا میری بڑی بیٹی کا سکون بھی خراب رکھے گی۔ وہاں کا خیال چھوڑو، دوسرا کوئی رشتہ دیکھیں گے۔ دوسرا رشتہ تو پھر میرے دوست ناصر کے لڑکے عدنان کا ہے، وہ بھی اچھا گھرانہ ہے، کہو تو ان سے ذکر کروں۔ جب ابا اور اماں یہ باتیں آپس میں کر رہے تھے، میں صحن میں لیٹی ان کی سب باتیں سن رہی تھی۔ صبح میری بہن بولی، باجی سہولت، اگر آپ نے پڑھ کر دیا ہوتا تو آج آپ بھی نوشابہ باجی کی طرح میڈیکل کی طلبہ ہوتی۔ نوشابہ میری خالہ کی بیٹی تھی، جو میرے ساتھ پڑھتی تھی، برابر میں ہی ان لوگوں کا گھر تھا۔ میں نے بہن کی بات سنی انسنی کر کے کہا، تم دیکھنا تو، آنے دو ان رشتہ داروں کو، کیسے بھگاتی ہوں۔ بڑے آئے میرا رشتہ لینے، اور 2 ہفتے بعد جب ابا کے دوست ناصر صاحب کے گھر سے عورتیں مجھے دیکھنے آئیں تو میں کچن میں برتن اٹھا پٹک
صرف وہ زلزلہ لائی کہ وہ لوگ کچھ دیر میں چلتے بنے اور دوبارہ ہمارے گھر کا رخ نہ کیا۔ وقت گزرتا رہا، ہماری کچھ ہم جماعتیں میڈیکل میں چلی گئیں، باقی کی شادیاں ہو گئیں، مگر میں جہاں تھی وہیں رہی، یہاں تک کہ 2 چھوٹی بہنوں کی بھی شادیاں ہو گئیں اور میرے سر میں چاندنی چمکنے لگی۔ ماں باپ بوڑھے اور بھائی گھر بار کے ہو گئے۔ وہ وقت بھی آ گیا، اب میں کبھی ادھر تو کبھی ادھر تو کبھی ادھر۔ بہن بھائیوں کے بچے میٹرک میں آ گئے، مگر میں بن بیاہی رہ گئی۔ ایک روز خالہ بھائی کے گھر آئیں تو میں بڑے بھائی کی بہو کے ساتھ ان کے پوتے کو نہلانے میں لگی تھی۔ انہوں نے مجھے بلایا، بولی اب اور کتنے دن رہ گئے ہیں تیری جوانی کے، اب بھی وقت ہے اپنے گھر کی ہو جانے کا، کچھ سوچ آگے تمہارا کیا بنے گا جب یہ بچے بھی جوان ہو جائیں گے۔ غرض خالہ نے بہت سمجھایا تو میں نے کہا اب والدین بھی سدھار گئے ہیں، اب کون رشتہ تلاش کرے گا میرے لیے؟ بولی میں کروں گی، بلکہ ایک رشتہ ابھی بھی میری نظر میں ہے، اگر تم آمادہ ہو تو بات کروں۔ کر لیں بات، میں نے سر جھکا لیا۔ دیکھتے ہیں کہ اس عمر میں اب ہم سے کون شادی کرے گا، یہ تو مقدر کا کھیل ہے، دل میلا نہ کرو۔ میرے ملنے والے ہیں، لڑکا انگلینڈ میں رہے، پہلی شادی وہاں کامیاب نہ ہوئی، اب پاکستان سے کرنا چاہتا ہے۔ کچھ دنوں بعد لڑکی کی بڑی بہن مجھے دیکھنے آئی اور پسند کر لیا۔ بتایا کہ میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، بیوی نے شوہر کے سپرد کر دیے، انہی کے پاس ہوتے ہیں، بس ان کو محبت کی ضرورت ہے، باقی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، صورت کو ان سے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ نادر صاحب پڑھے لکھے، بہت شائستہ اور بچے بھی بہت اچھے تھے۔ شادی کے بعد لندن چلی گئی، ان سب سے پیار ملا، کسی نے کوئی تکلیف نہ دی۔ شادی کے سال بعد اللہ نے مجھے بھی بیٹی سے نواز دیا، ایک اپنی 3 میاں کے 4 بچوں کی ماں بن گئی۔ نادر کی سب سے چھوٹی بہن کچھ عرصہ قبل پاکستان سیٹل ہو گئی تھی۔ اس نے نادر کو سنہرے خواب دکھائے کہ عمر دیار غیر میں گزار دی، مگر اپنے وطن کی کیا ہی بات ہے، میری مانو تم بھی وطن لوٹ آؤ، ہم تو یہاں بہت خوش ہیں، روپیہ ہو تو بزنس کے بھی بڑے چانس ہے، وارے نیارے ہو جاتے ہیں دنوں میں۔ میاں کا لڑکا 18 سال اور لڑکیاں 15 اور 16 سال کی تھیں۔ سبھی نے پھپھی کی شوق دلانے پر پاکستان میں رہنے کی چاہ کی تو نادر بما فیملی وطن لوٹ آئے۔ یہاں سے گویا میرا امتحان شروع ہو گیا۔ میاں نے بڑی بیٹی کی شادی اپنی اسی بہن کے بیٹے سے کر دی جو ان کو وطن لے آئی تھیں۔ بیٹا اور چھوٹی بیٹی ہمارے ساتھ تھے۔ بچے سادہ لو نادان تھے جو جلد دوسروں کی باتوں میں آ جاتے تھے۔ اب جو وہ پاکستان کسی بھی رشتہ دار کے ہاں جاتے، سب ان کو وہاں یہی کہتے کہ تمہاری سوتیلی ماں ہے، اس لیے تم لوگوں کا زیادہ خیال نہیں رکھتی، تمہارے ساتھ ان کا سلوک ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ اپنے والد سے کچھ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بچوں کا کیا، وہ بھی دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے خوب جی بھر کر ماں کے خلاف باتیں سنتے اور باتیں کرتے۔ تب وہ رشتہ دار نادر سے کہتے کہ بچوں کا خیال رکھا کرو، بیوی سے اتنی زن مریدی ٹھیک نہیں ہے۔ نادر گھر بار چھوڑ کر وطن کے شوق میں آ تو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کا ذہن یہاں سیٹ نہ ہوا تھا، اوپر سے ایسی باتوں سے وہ بہت ڈسٹرب رہنے لگے۔ گھر خریدا، گاڑیاں لیں، کاروبار میں روپیہ لگایا، لیکن وہاں کے کاروباری اصول اور یہاں کے کچھ اور تھے، پھر لوگوں کا موڈ مزاج بھی مختلف تھا۔ کاروبار شروع کر لیا لیکن بات بنتی نظر نہ آتی تھی، حالات بزنس کو جمنے نہ دیتے تھے، مگر کاروبار تو کرنا تھا، ساری پونجی بزنس میں اور سیٹل ہونے میں لگا دی، دن رات ایک کر لیا، ادھر بزنس کی پریشانی، ادھر رشتہ داروں کی فضول باتیں، یہ بیچارے سخت پریشان رہنے لگے۔ اس پہ طرح یہ کہ بچے اب پاکستان آ کر پچھتا رہے تھے، وہ وہاں کے ماحول کے عادی تھے۔ بیٹی جو پھپھو کی بہو بنی ہوئی تھی، اس کی سسرال میں کچھ مسئلے مسائل شروع ہو گئے، غرض چار جانب پریشانیوں نے گھیر لیا تھا۔ اب نادر کو سوچ آئی کہ یہ کیا فیصلہ کر لیا، بہن کے کہنے میں آ کر، اچھا بھلا بزنس بنا بنایا گھر چھوڑ کر یہاں کیوں آ گیا؟ برسوں بعد وہاں بخوبی سیٹل ہوا تھا، سب خود ہی اکھاڑ پچھاڑ کر یہ قدم اٹھایا، اب واپس جاؤں تو کیسے جاؤں؟ چلو اپنا وطن ہے، ایک روز دکھ سکھ سہنے کے بعد قدم جما ہی لیں گے۔ بچوں کو بھی سمجھاتے کہ جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، چند برس جم کر رہ لو، پھر جب چاہو انگلینڈ چلے جانا، اب مجھے مہلت دو، جو کام کر رہا ہوں کرنے دو۔ مجھے تو اپنا وطن ویسے ہی پسند تھا۔ بادل نوخاستہ رہ رہی تھی، مگر یہاں آ کر نند اور ان کے رشتہ داروں نے ایسا بچوں کے ذہنوں کو ستیہ ناش کیا کہ مجھے لگا ان لوگوں نے ہم سے کوئی بیر نکالا ہے۔
جو ان معصوموں کے ذہنوں کو پورا گندا کر دیا۔ کاش کہ ہم وہیں رہتے، یہاں رشتہ داروں نے تو جینا اجیرن کر دیا تھا۔ بچے بھی رٹ لگانے لگے کہ واپس انگلینڈ چلو۔ انہی باتوں پر کڑ کڑ کر میں اور نادر بیمار پڑ گئے۔ میرے شوہر ہنسمکھ تھے، سنجیدہ ہو کر رہ گئے تھے۔ بچے الگ چڑچڑے پن کا شکار تھے۔ نادر کو تو جیسے اندر ہی اندر گھن لگ گیا تھا۔ میں نے اصرار کیا کہ اپنا چیک اپ کرائیں۔ چیک اپ کرایا، یہاں علاج سے افاقہ نہ ہوا اور بھی طبیعت بگڑ گئی۔ جب ڈاکٹروں کی سمجھ میں اصل مرض نہ آیا تو واپسی کی تیاری باندھی۔ انگلینڈ میں علاج شروع ہوا، لیکن شفا وہاں بھی نہ ملی، قسمت میں نہ تھی۔ جب زیادہ حالت بگڑی مجھے فون کر کے بلوایا۔ جلدی میں نے چند جوڑے کپڑے سوٹ کیس میں رکھے اور روانہ ہو گئی۔ میرے وہاں پہنچنے کے 2 ہفتے بعد نادر وفات پا گئے اور میں پردیس میں بیوہ ہو گئی۔ بدخواہوں کی بن آئی۔ نندوں اور ان کے رشتہ داروں نے طرح طرح کی باتیں کہیں کہ دل ہی مسل ڈالا۔ بچوں کو بھی اپنی طرف کر لیا۔ ان کے بڑے بھائی نے جائیداد کا بٹوارا کر دیا، سب کچھ ان کے پہلے بچوں کو دے دیا اور مجھ سے کہا کہ تمہاری بیٹی کا حصہ اس وقت اسے ملے گا جب وہ 18 سال کی ہوگی۔ تم اب جہاں چاہو جا کر رہ سکتی ہو۔ بھائی کی جائیداد ہم پر نگراں تھی۔ تمہارا حصہ تم کو دے دیا جائے گا، مگر اس وقت جب تم یہاں سے کوچ کر جاؤ گی۔ یہ سارے بھائی بہن یہاں اکٹھے ہو گئے اور مجھے تنہا کر دیا۔ میں نے عافیت اسی میں جانی کہ ان لوگوں سے خود کنارہ کر لوں، اس سے پہلے کہ یہ مجھ سے یا میری بیٹی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا کریں۔ یہاں بہن بھائی سبھی اپنے گھروں میں خوش تھے، وہ بھی مجھ سے انجان بن گئے۔ ان کو میرے دکھ سکھ سے کوئی علاقہ نہ رہا۔ میرے حصے میں جو تھوڑی رقم آئی، اسے چھوٹا سا مکان خرید لیا اور بیٹی کے ساتھ اس میں رہنے لگی۔ کافی عرصہ میں نے عذاب سہے، شوہر کی موت کا دکھ الگ اور بیچارگی اور بیوگی کا صدمہ جدا، مگر بیٹی کے لیے جینا تھا، سو جتن کر کے اس کو پڑھایا، پروان چڑھایا۔ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ کس طرح دن گزارے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ اب سمجھ آئی کہ والدین کیوں کہتے تھے کہ پڑھو، کہ اسی میں عافیت ہے۔ اس وقت ان کی باتیں سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ ساری زندگی ایک سی رہے گی، مگر نہیں، زندگی کبھی ایک سی نہیں اور نہ وقت سدا ایک سا رہتا ہے۔ اس میں مد و جزر کا آنا لازمی ہے۔ ایک سٹور پر ملازمت کرتی تھی۔ مریم کو کبھی پڑوس میں، کبھی کسی ادارے میں چھوڑنا پڑتا تھا۔ بالآخر مریم بڑی ہو گئی، اب وہ بچی نہ رہی تھی۔ پڑھ لکھ کر ایک سمجھدار دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی۔ ملازمت کو نکلی تو کمپنی کے مالک کو اچھی لگی، اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا اور مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے بھی اللہ پر بھروسہ کر کے ہاں کر دی۔ یوں اس کے ساتھ میرے بھی نصیب کھل گئے۔ اس کی شادی ایک بزنس مین کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ وہ ایک شاندار محل نما گھر میں چلی گئی۔ بھلا اکیلی ماں کو کیسے تنہا چھوڑ دیتی؟ کچھ دنوں بعد مجھے بھی ساتھ لے آئی۔ یوں میرے دکھوں کے دن تمام ہو گئے۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ میری یتیم بچی کا نصیب قدرت نے سنہرے حروف سے لکھا تھا، جس کو ابھی تک باپ کی جائیداد سے کچھ بھی نہ ملا، مگر شوہر کی طرف سے دنیا کا سب عیش آرام مل گیا۔ مریم کے سسر کا بزنس بیرون ملک بھی تھا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جب میرا داماد لندن گیا، اس نے وہاں رہنے کا ارادہ کیا۔ مریم نے بھی تائید کی کہ ہم دونوں ماں بیٹی جو اپنے رشتہ داروں کی ڈس تھیں وہیں رہیں گی۔ اگر اپنے وطن میں ہوتی تو شاید در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوتی، کیونکہ یہاں والے رشتہ دار اب تو ہم سے حسد رکھتے تھے، تبھی تو رشتہ داروں کو اقرب کہا گیا ہے۔ آج بھی ہم بہت عیش و آرام سے ہیں، جب چاہے وطن آتے ہیں، جب چاہے لندن جا رہے ہوتے ہیں۔ آج مریم کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ چاہے تو ان جیسے رشتہ داروں کو 10 بار خرید کر پھینک سکتی ہے۔ مجھے بھی اب اپنے محروم شوہر کی جائیداد کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم خود ہی اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ خاوند کے پہلے بچے البتہ اب بھی ہم سے ملتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ہمارے لیے کوئی بغض نہیں ہے، بلکہ رشتہ داروں کے قریب رہ کر اب وہ بھی اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو سمجھ لیا ہے۔ وہ ہمارے پاس رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ میں بھی کہتی ہوں کہ میرے خاوند کے بچے میرے بچے ہیں۔ بچے مجھے ماں کہتے ہیں۔ میرے لیے نادر کی نشانیاں ہیں، مجھے ان سے پیار ہے۔ میں اب تنہا نہیں رہ رہی ہوں۔ خدا کا شکر ہے میرا اپنا ایک کنبہ ہے۔